کرنے والے صحافیوں کے بارے میں اتنی سخت زبان اور نامناسب الفاظ کا چناؤ کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک شور برپا ہے کہ پرویز رشید صاحب کے بارے میں لوگ ایسا نہیں سوچتے کہ وہ ایسی زبان استعمال کریں. تو ساری عمر گزر گئی ان کی جمہوریت کے لیے, آزادی صحافت کے لیے. تو یہ مناسب زبان ہے یا یہ رویہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں جو ہوا, جو لوگوں نے سنا سر؟ وہ ایک شعر ہے پرویز کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں تھوڑا سا ذکر تھا, تھوڑا سا وہ بات اس لیے کہ اگر آپ وہ پوری گفتگو سنیں تو اس پوری گفتگو میں کیا کہہ رہا ہوں جی, ہم ایک پروگرام کا تجزیہ کر رہے ہیں, اور ہر شہری کو جو سننے والا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پروگرام کا تجزیہ کرے. اس تجزیے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اس تجزیے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ دو لوگوں کی نجی گفتگو ہے. ہم پبلک گفتگو نہیں کر رہے, ہم گفتگو کو کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا سوشل میڈیا پر نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم گفتگو لکھائی میں جس کو ان رائٹنگ کہتے ہیں, ان رائٹنگ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہم دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. مرکزی خیال اس گفتگو کا یہ ہے کہ ایک پروگرام جو جیو ٹیلی ویژن سے ہوتا ہے, جس کے 4 5 6 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں جس میں آپ دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, حالات اور واقعات کو نہیں ڈسکس کرتے بلکہ دوسروں کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے رویوں کو ڈسکس کرتے ہیں, دوسروں کی پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں کوششیں کی جاتی ہے کہ اگر 4 یا 5 یا 6 پارٹیسپینٹ یا مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں, تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ سب کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتے ہوں. اختلاف کرنے والے بھی ہوں, اتفاق کرنے والے بھی ہوں, اتفاق کر کے اختلاف کرنے والے بھی ہوں, تاکہ لوگوں تک ایک مناسب اور بیلنسڈ متوازن تجزیہ جو ہے وہ پہنچ سکے. لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے جب ٹاک شو کیا جاتا ہے تو ٹاک شو میں اگر کسی موضوع کا تعلق 2 یا 3 سیاسی جماعتوں سے ہے تو ان تینوں کے پارٹیسپینٹ کو بلایا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ کسی ایک پارٹیسپینٹ کو غائب کر کے 2 سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے تیسری سیاسی جماعت کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو میں جو تجزیہ پیش کر رہا ہوں اس تجزیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس پروگرام میں ایک بابر ستار صاحب کے نام کے شخص ہیں جو بڑی متوازن بات کرتے ہیں, ہم سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان کا اختلاف جو ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے, اور اس میں کوئی ذاتی تعصبات نہیں ہوتے, کوئی الزامات کی بنیاد پر نہیں ہوتے, وہ ایک سائنٹیفک تجزیہ کرتے ہیں. لہذا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ایک تجزیہ نگار ہیں جو گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں اور الزامات کی بنیاد پر مجھے برا بھلا کہتے ہیں. ایک دوسرے تجزیہ نگار ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, باتوں کو سپن کرتے ہیں اور پھر ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. یہ ان کا حق ہے, چلیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے باتوں کا جواب دینے والا کوئی شخص وہاں موجود ہوتا تھا جس کا نام حفیظ اللہ نیازی تھا, اس کو پروگرام سے ختم کر دیا گیا ہے, اس کو پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی گفتگو کسی دن کے حوالے سے ہوتی ہے, کسی پس منظر میں ہو رہی ہوتی ہے کہ جیو کے ایڈیٹوریل بورڈ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مریم سے ملنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. یقینی بات ہے کہ وہ اپنی کوئی باتیں کریں گے اور ہم نے اپنی باتیں ان سے کرنی. میں مریم سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے جس کا بیلنس خراب ہے, توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ ان سے ضرور گفتگو کریں کہ اگر اس پروگرام کو ہمیں گفتگو کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ساری توپوں کے رخ ہماری طرف تھے, اور آج خود صحافی حضرات تسلیم کرتے ہیں, ان کی تحریریں موجود ہیں, ان کے انٹرویوز موجود ہیں, ان کے سوشل میڈیا پر پیغامات موجود ہیں
پرویز کے اس زمانے میں صحافی خود تسلیم کر رہے ہیں، آج تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں ذہن سازی کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ ذہن سازی کیا تھی کہ نواز شریف کو، ان کے ساتھیوں کو بدعنوان ثابت کیا جائے، ملک کی سلامتی کے خلاف ثابت کیا جائے، ہمارے مخالف ملک جو ہیں ان کا ایجنٹ بنا کر پیش کیا جائے، اور مختلف پروگراموں میں یہ ذہن لوگوں کا بنایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے بعد عدالتی جو فیصلہ آیا جو اقامہ کی بنیاد پہ تھا، جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، تو اس سے پہلے فضا بنانی بہت ضروری تھی، اور اس فضا کو بنایا جا رہا تھا۔ اور میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سیاست کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جانچ رہا تھا، اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ذہن سازی ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کتنے خطرناک ہیں۔ اسی طرح کی ذہن سازی پہلے کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اسی طرح کی ذہن سازی کرنے کے بعد بینظیر بھٹو کو سڑک پر شہید کیا گیا تھا، اسی طرح کی ذہن سازی کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو لیاقت باغ میں گولی کا نشانہ بنایا گیا، جو پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ ملک میں مارشل لا لگے، آمریتیں آئیں، کیا آمریتیں آنے سے پہلے، آئین توڑنے سے پہلے، مارشل لا لگنے سے پہلے اس قسم کی ذہن سازی نہیں کی جاتی تھی؟ آج تاریخ ریکارڈ ہے، اخبارات کے کالم بھرے پڑے ہیں، کتابوں کی کتابیں لائبریریوں میں بھری پڑی ہیں کہ کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے، اور پھر مارشل لا ملک میں لگا دیے جاتے ہیں، اور 2 سال بعد 3 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا تو غلط تھا جو کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا، دراصل مارشل لا لگانے والا جو ہے وہ خود غلط آدمی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس چیز کو بھانپ رہا تھا اور اس کا مداوع کرنا چاہ رہا تھا، اسی پس منظر میں میں نے وہ گفتگو کی۔ اب بات آ جاتی ہے، میرا پوری گفتگو آپ سن لیں جی۔ اچھا، اب بجائے اس کے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ میں حکومت میں ہوں، جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ خود وزیر اعظم کی بیٹی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے اشتہار بند کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے یا ان کا پروگرام ختم کر دیا جائے، جس طرح ابھی طلعت کے ساتھ کیا گیا، نصرت جوید کے ساتھ کیا گیا، متی کے ساتھ کیا گیا، حامد میر صاحب کے ساتھ کیا گیا، ان کے پروگرام، اور بہت سے دوسرے بہت سے لوگ، ہزاروں صحافی بے روزگار کیے گئے اس زمانے میں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو بے روزگار کر دو جو ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے جو ملنے آ رہے ہیں ان سے یہ کہیے گا کہ پروگرام کو متوازن بنائیں، اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہمارے خلاف بات کرنے والے وہاں پر موجود ہیں تو جو شخص ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے اس کو بھی پروگرام میں بٹھائیں، اسے پروگرام سے نہ ہٹائیں۔ تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے خلاف بات سنوں اور اس کا جواب دینے کا، یا مجھے موقع دیا جائے اور یا کسی دوسرے ایسے شخص کو موقع دیا جائے جو میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ میری بھی صفائی پیش کر سکے یا میرا نقطہ نظر پیش کر سکے۔ پھر فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ یک طرفہ بھاشن دیتے رہیں گے، لوگوں کو یک طرفہ باتیں سناتے رہیں گے، تو وزیر اعظم کی بیٹی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا فکر نہ کریں، میں آج ان کو شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے بھیج دیتی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہ اچھا فکر نہ کریں، میں ابھی ایف آئی اے کے ذریعے ان پر کوئی مقدمہ بنواتی ہوں، جس طرح مقدمے بن رہے ہیں۔ اور کیا موجودہ وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک صحافی ابراہیم سمی صاحب کو بھرے مجمع میں مکے مارے، ایک دوسرے مبشر لقمان صاحب کو بھرے مجمع میں تھپڑ مارے، اور ان کے اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں موجود ہیں ان کی جماعت کی طرف سے، کیسے کیسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ خود اس پروگرام میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ گفتگو ایسی بھی سوشل میڈیا پر چلتی ہے کہ جسے بچوں کے سامنے چلایا نہیں جا سکتا۔ میرے منہ سے تو کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ جسے خاندان بھر میں بیٹھ کے سنا نہیں جا سکتا ہو، لیکن وہاں تو ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں
जिन्हें खानदान में कभी, और फिर ये एक निजी गुफ्तगू थी, जाती गुफ्तगू थी। और आपको एक तारीखी बात बताऊं, जी पाकिस्तान एक बहुत बड़े सहाफी थे 70 की दिहाई में, HK बर्की उनका नाम था, पाकिस्तान टाइम्स के लिए लिखते थे, भुट्टो साहब के जाती दोस्तों में भी उनका शुमार होता था। जी उन्होंने कोई कॉलम लिखा जो खान अब्दुल वली खान साहब को पसंद नहीं आया, तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में खड़े होकर वली खान साहब ने बार्किंग बर्की कह दिया। बार्किंग बर्की, जी बार्किंग बर्की, जी, ये बड़ा जी, मशहूर जी किस्सा। जी और उसे हज़फ नहीं किया गया, स्पीकर की तरफ से भी उसे हज़फ नहीं किया गया, और ना किसी ने कहा कि आपने बर्की साहब, इसलिए कि ये एक मुहावरा है जी जो उर्दू में इस्तेमाल होता है और मुहावरे की जुबान है, तो मैंने तो मुहावरे की जुबान का भी कम से कम इस्तेमाल किया। तो मेरा मुकदमा है, मैं तो सवाल करूंगा, जैसे कुछ सहाफी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि मुझ पर या मैं माफी मांगूं जी और या मैं मुकदमे का सामना करूं, तो मैं दूसरी ऑप्शन उनकी कबूल कर लूं आपके प्रोग्राम के हवाले से कि मैं मुकदमे का सामना करने को तैयार हूं, और मैं सहाफी तंजीमों से दरखास्त करता हूं कि वो अदालत में जाएं और अदालत में मुझे बुलाएं, ताकि फिर मुझे भी तो मौका मिलेगा ना कि मैं फिर अदालत में पहला सवाल तो ये करूंगा कि ये टेप किया किसने था। बिल्कुल ठीक है, आप सवाल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं भी आऊंगा, आपकी माफी और उसके बाद मरियम नवाज के बारे में भी ये कहा जा रहा है, लेकिन जरा मुझे ये बताएं, असूलों की बात हो रही है,